بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پروجیکٹ عمران کو دنیا بھر سے جڑ سے اکھاڑ دینے کا جو مشن ہے، اس میں سر ایک اور کامیابی جو ہے وہ ہمارے اداروں کو ہوئی ہے کہہ لیں، یا یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے اس میں وہ ون سٹیپ فارورڈ گئے ہیں۔ انہوں نے ایک کامیابی اور ان کے متھے کا یا کاندھے کا جو ہے وہ ایک نشان بنی ہے، وہاں پر ایک سٹار کے طور پہ سامنے آئی ہے۔ اور وہ کامیابی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب تک کی جو سب سے بڑی کامیابیاں، جتنی بھی کامیابیاں انہوں نے لی ہیں ان میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ یہی ہے، جو میں آپ کو جس کی طرف ابھی تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا ہوں، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جو بھائی نے جیدے منہ نو چھکو نہیں سی پی رہا، جو جدی زبان 1.5 گز نہیں 2-4 گز باہر سی، اور جو آپ کی ریچ سے دور تھا، آپ اس کو بارہا یہ سمجھا چکے کہ یار باز آیا نہ کر، تیری مہربانی جان دے، وہ نہیں باز آ رہے تھے۔ آپ اس کو یعنی ان کو ہر طرح کا جو ہے وہ میسیج دے کے دیکھ بیٹھے تھے، لیکن وہ بھائی صاحب جو ہے نا مکمل طور پہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے، کیونکہ وہ جس پروجیکٹ عمران کے کیا کہتے ہیں بنیادی لوگوں میں شامل تھے نا، تو لہٰذا وہ انہیں پتہ ہے کہ ایک کہانی کی تو ہور ٹر رہی تھی، اس لیے وہ بھائی صاحب باز آنے تیار کوئی نہیں سنے گے۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جناب اس شخصیت کو جس ملک میں انہوں نے پناہ لے رکھی تھی انہوں نے گرفتار کر لیا۔ میں میجر عادل راجہ کی بات کر رہا ہوں، یہ کل رات سے خبر چلی ہوئی ہے کہ میجر عادل راجہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، اب لنڈن کا جو معاملہ ہے نا سر، وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں پر گرفتاری ایسے نہیں ہو جاتی کہ جناب شک پہ آدھے پھاڑ لو، شک پہ پکڑتے ہیں، وہ یہ بھی شک پہ پکڑیں گے، لیکن ان کو ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور سبسٹانشل ایویڈنس کے بغیر وہ ہاتھ نہیں پاتے، یہ ایک ان کا پرابلم ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کس ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق یا میرے جو ذرائع ہیں لنڈن میں، انہوں نے جو شبے کا اظہار کیا، اور وہ شبے کا اظہار اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ واحد اس وہاں پر قانون ہے جس کے تحت پولیس جو ہے اس کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ آپ بندہ اٹھا لیں، وارنٹ دی لوڑ کوئی نہیں۔ یہ ہے جناب ٹیررسٹ ایکٹ ہے 2000، اس کو ویسے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ ہونا چاہیے، یہ پتہ نہیں ٹیررسٹ ایکٹ کیوں رکھا ہوا ہے، ٹیررزم ایکٹ رکھا ہوا اس کا نام۔ اینی وے انگریزی بھاجی انہیں زبان ہے، وہ جس طرح مرضی چاند جو مرضی چاند رکھن، تو وہ جو ایکٹ ہے 2000 کا، اس کی شک ہے 41، جو یہ اختیار دیتی ہے پولیس کو کہ جناب پولیس وداؤٹ وارنٹ جس بندے کے اوپر انہیں شبہ ہو اور ان کے پاس ایویڈنس یا سبسٹینشل ایویڈنس، یعنی پکا کچور قسم کا شبہ نہیں جڑا ہوندا، وہ پکا کچور شبہ ہوئے نا تو انہوں پھڑیا جا سکتا ہے، اور اس کو 4 روز سے لے کر 14 روز تک وداؤٹ وارنٹ اوپڑے کو رکھ سکتے ہیں اور اسے تفتیش کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ 28 روز تک بھی جا سکتا ہے، یعنی اس کی ظاہر ہے پھر مختلف آگے قانونی توجیحات ہیں، اس کی نٹی گٹی میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں، نہ میں وکیل نہ نہ تانوں سمجھا کہ میں کوئی کیس لڑنا پہ ہوں، لیکن میں صرف بتا یہ رہا ہوں کہ وہ اس وجہ سے شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو اس ایکٹ کے تحت پکڑا گیا ہے، کیونکہ اس میں پولیس کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پولیس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پولیس کو کسی تھان تے انہوں پیش کرنے کی لوڑ نہیں ہے اتنے دن تک۔ یعنی ہم یہاں پر تو ایک عذاب پہ ہے نا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ملزم کو پیش کرنا، ساڈا قانون ہے۔ اب وہاں پر بھی یہ قانون موجود ہے، لیکن دہشت گردی کے معاملے پائن زیرو ٹالرنس ہے جی، کہتے ہیں نہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے وہ لگا ہے، خواتین ہوں یا مرد ہوں جڑے پھڑے گئے نہ لگا ہے، لیکن 24 گھنٹے دے پیش کرنے کا قانون ہے۔ 24 گھنٹے دے بھائی جی پیش نہیں کیتا تو مجسٹریٹ یا جو جج ہے وہ دھڑا دھڑ بڑی کری جا رہے ہیں۔ یہ یاسمین راشد والا کیس آپ کے سامنے ہے، انہیں ڈسچارج کر دیا کیس پکڑ کے، انہوں نے کہا نہیں کیس ہی نہیں بنتا نہ تھے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، لیکن وہاں پر جو قانون ہے، اب ہم لنڈن سے زیادہ سیولائز تو نہیں ہو گئے، یہ بات تو ہمیں ماننی پڑے گی، یعنی وہاں سے زیادہ یہاں پر ہیومن رائٹس کا وہ والا سین تو نہیں ہے۔ لنڈن کی عدالتوں کا، لنڈن کی پولیس سسٹم کا دنیا بھر میں یعنی مثال دی جاتی ہے
کہ لندن کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں, لندن کی پولیس جو ہے وہ جناب بالکل کرپٹ نہیں ہے. یہ گفتگو ہم کرتے ہیں نا, روٹین میں کرتے ہیں, بڑی پروفیشنل ہے, بڑا یہ ہے, بڑا وہ ہے, ساری دنیا نے فالو کر دی پھر دی. تو بھائی نا وہ دیکھ لو اتنے جڑا قانون ہے جی وہ ہے جی کہ 4 تو لے کے 14 دن تک آپ جس بندے کو اس ایکٹ کے تحت گرفتار کریں گے, وارنٹ کی بھی لوڑ کوئی نہیں, تو پیش بھی کسی سے عدالت سے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ معاملہ جو ہے وہاں پر ہے. اچھا, اب راجہ عادل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ادارے ہیں, جو ان کے حساس پوزیشنز پہ بیٹھے لوگ ہیں, انہوں دی ہر شے دے بارے جھوٹ, یعنی جھوٹو جھوٹ چتالی, لیکن پائن بکواس کری جا رہے سن مسلسل, رکندہ نا نہیں سی لے رہے, لہذا پھر بندوبست جو ہے نا وہ ہوا ہے. اچھا, ناصر بٹ صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کی یہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ 10 فروری 2023 کو میں نے درخواست دی اور پریس کانفرنس کی تھی راجہ عادل کے خلاف کہ یار ہے ساڑھے ملک دے ادارے تے بکواس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ نہیں معلوم ابھی تک, ویسے آپس کی بات ہے, نہ بٹ صاحب کو معلوم ہے نہ سانو معلوم ہے, کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا, کیا واقعہ, کہ کس کی درخواست پر ایکشن ہوا, کیونکہ لندن دی پولیس کسی درخواست سے ایکشن نہیں لیندی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے درخواست گئی ہے, اب دوسرے کو بلائیں گے بھائی تیرے الزام میں بیٹھ کے ذرا صاحب دے دے, جواب دے دے, اللہ اللہ خیر انشاءاللہ. بعد میں فیصلہ جو ہے وہ پولیس کا جو اتھارٹی ہے اسی نے کرنا ہوتا ہے. یہ وہاں پر کسی ایم پی کے فون کے اوپر, کسی منسٹر دے فون دے ہوتے مخالفان کی گرفتاریاں نہیں ہوندیاں تھے, نہ ہی رہائیاں ہوندیاں. یہ فرق وہاں پر اور پاکستان کی پولیس میں, اور یہ بہت بڑا فرق ہے. اب اس کی پائے انہوں نے پوری دی پوری ریکی کی ہے اور اس کو اٹھایا. اب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سیریس ٹربل میں ہیں, جو میں نے وہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے, ان کی ضمانت بھی ایک بار ہوگی, یہ بھی میں آپ سے عرض کروں, لہذا ضمانت سے پریشان نہیں ہونا. یوتھیے لڑیا پان گے جے, لیکن انہوں دی لڑیاں دے بھی گھبرانا نہیں گا, کیونکہ وہاں کا قانون جو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیس جو ہے نا وہ سیریس نوعیت کا ہے. یہ جو الطاف حسین ہے نا, الطاف بھائی, یہ بھی اسی قسم کے چارجز کے تحت وہ گرفتار ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے 2019 میں یہ گرفتار ہوئے تھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ان کی ضمانت ہو گئی. تو وہ بڑی بات جو ہو گئے سن, لیکن پائن جڑے نا وہ گرفتار ہوئے سن. ٹھیک ہے, اب وہاں کا قانون جو ہے جو مجھے بتایا گیا, ظاہر ہے میں بیرسٹر کوئی نہیں گیا, میں نے وہاں پر کچھ صحافیوں سے بات کی ہے, اور میں جو مجھے وہاں پر کام کرنے لوگوں نے بتایا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگوں. اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر, یہ لندن میں بیٹھ کر آپ پاکستان کے یا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی اگر کوشش کریں گے تو اس کو وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے دے وچ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ یہ راجہ عادل وہاں میں بیٹھ کر فوج کے خلاف مسلسل لوگوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے تھے. ان کے خلاف ایسے مقدمہ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی درج ہوا ہے. اس مقدمے میں بلکہ 2 مقدمات ہیں, شہین سبائی, وجاہت اس خان, صابر شاکر, اور اسی طرح جو ہیں 2-3 اور کریکٹر ہیں جنہوں نے, مہدی کوئی ہے, انہوں نے اتنے بیٹھ کے نا بہت انہوں نے منہ کھلے رہے, اور ان کا اسلام آباد میں مقدمہ درج ہو گیا. اب جب سے مقدمہ درج ہوا ہے تو ان کے ٹویٹس جو ہے نا وہ چپ کر گئے نا, انہوں نے منہ جڑے بند ہو گئے فی الحال. اچھا, میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہے راجہ عادل, اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. اب یہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے اداروں میں جس طرح کا گند ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے مسلسل ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہے تھے, اس پر یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. سارا کچھ یہ کر رہے تھے اپنے ٹویٹس کے ذریعے اور اپنے ویلاگز کے ذریعے. چند روز پہلے انہوں نے کوئی ایک انٹرویو کیا, یا یعنی مشترکہ ویلاگ کیا مہدی نے اور اس نے. ٹھیک ہے, اس کے اندر بھائن نے جڑا مطلب بکواس کی ہے نا, اس کے نتیجے میں کارروائی کی گئی ہے. یہ اب سارا کچھ ذرائع سے ہی ہے, اس میں لندن پولیس نے کچھ نہیں دسیا براہ راست, یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, اچھا, یہ اب راجہ عادل جو ہے یا اس جیسے جتنے لوگ ہیں, یہ سارے کام کتوں شروع ہے, ایسی میاں نواز شریف کی نفرت میں کام شروع ہوا تھا سر. ٹھیک ہے, اور کیڑی گل میاں نواز شریف کے بارے انہوں نے الٹی سیدھی ادھر ادھر دی نہیں کیتی, ہر حوالے نال جڑی انہیں بک بک کا سلسلہ وہ جاری تھا. میاں صاحب کے جو وہاں پر جہاں رہائش گاہ ہے اس کے باہر روزانہ کی بنیاد پہ وہ
3 4 زومبیز قسم کی خواتین اور 3 4 زومبیز قسم کے مرد ہیں، وہ وہاں پر جا کر روزانہ مظاہرہ کرتے ہیں بلا ناغہ، ڈیوٹی لگی خبریں پہے دیندے نے، راجہ عادل ٹائپ لوگ یا اس طرح کے لوگ جو ہیں اس کو بڑا بڑا چڑھا کے پیش کرتے رہے۔ میں یہ کہنا ایکچولی یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب تے سکون نہ بیٹھے نے، مخالف پاجی لاہور بھی چکر لا رہے دالتا دے تے جیل دے نیڑے نیڑے نے تے لندن بھی جیل دے وچے گئے۔ بس یہ میں نے تھوڑا سا ایک ٹچ دینا تھا آپ کو کہ دیکھ لے کہ میاں صاحب نے معاملہ اپنا جو ہے نا اللہ پہ چھوڑا تھا تے چیزاں کیڑے کیڑے پاسوں کیویں سدھیاں پٹھیاں ہو گئے تے میاں صاحب دے حق کی چیزیں جا رہی ہیں۔ ابھی میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک خوشخبری میاں صاحب کو آنی ہے، یعنی میاں صاحب کے چاہنے والوں کے لیے خوشخبری ایک اور آنی ہے، وہ ہوپ فلی کل آئے گی، اس کے بارے میں اگلے ولاگ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، لیکن میرا خیال ہے خوشخبری آ ہی جاوے تو ٹھیک ہے، پھر ہی دسیا جائے، ایویں نظر ہی نہ لگ جائے کتے، تو لہٰذا وہ بس اتنی بات آپ کو بتا دی ہے۔ اب یہ جو صاحب ہے نا، یہ وہاں پر اگر ان کو سزا ہوتی ہے، میں اب یہ اگر ہے بہت بڑا، ٹھیک ہے، اگر ان کو وہاں پر سزا ہوتی ہے تو یہ وہاں پر اپنی سزا جتنی بھی ہوگی اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا، پھر پاکستان آئیں گے۔ پاکستان پائیں تے پہلے پرچے درج ہوئے نے، پھر اتھے دی جیڑی نا لائف انہوں دی اتھے مقدمات کی رہے گی۔ تو یہ اب مکمل طور پہ نا یہ اصحاب جن کے اوپر مقدمات درج ہو گئے ہیں، ان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک اجیرن ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، اچھا یہ آئی ایس آئی کے خلاف تے انج بول دے سن نا جس طرح مطلب مسئلے کوئی نہیں گا، اور آئی ایس آئی کے خلاف یقین کیجئے وہ لوگ بات کرتے ہیں جس طرح سے راجہ عادل بات کرتا تھا نا، ایک ہوتا ہے کہ سیاست میں انوالومنٹ ہے فوج کی، وہ نہیں ہونی چاہیے، اس انوالومنٹ کے سارے خلاف ہے۔ جو اس وقت کا وزیر اعظم ہے وہاں سے لے کر میاں نواز شریف سے لے کر زرداری صاحب سے لے کر تھلے دیگر سب کہ بھئی فوج کا سیاست میں کام نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ اس بات پر کوئی بھی ڈیموکریٹ آدمی جو ہے وہ اس بات سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ راجہ عادل اینڈ کمپنی یعنی عمران خان اینڈ کمپنی پروجیکٹ عمران کے ماننے والے ایکچولی کیا کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں کہ یہ تسی ساڈے نال نہیں، یعنی اگر فوج جو ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتی تو پھر وہ جانور ہے۔ وہ سیاست میں فوج کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ان کا پرابلم ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال یہ راجہ عادل صاحب جس طریقے سے آئی ایس آئی کے اوپر حملہ ور ہوتے تھے نا، وہ طریقہ پولیٹیکل نہیں تھا، وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے باقاعدہ دشمن ایجنسی جڑی ہے نا وہ آئی ایس آئی تے حملہ ور ہوئی ہوئے۔ لیکن اس وقت تو آئی ایس آئی جیت رہی ہے سر، تو دشمن ہر گیا جے، وہ ایجنٹ بھائی لندن دی جیل چ پیا جے، باہر بھی آ سکتے ہیں وہ، مطلب میں آپ کو سارے آسپیکٹس جو ہیں وہ بتا رہا ہوں تاکہ اگر وہ باہر آ جائے ضمانت ہو جائے انہوں دی 2-3-4 دن بعد تے مطلب یوتھیاں دے بھنگڑیاں دے اوتے بہتے پریشان نہ ہونا، وہ پھر پھڑیا جائے گا، گھبرانا نہیں، قانون دے معاملات نے۔ اچھا اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پروجیکٹ عمران جو ہے نا وہ سر ہر تھاں تو ہر جگہ سے باقاعدہ جس طرح دیمک کو ختم کرنے کے لیے سپرے نہیں کیے جاتے سرنجا لا لا کے ڈرل کر کر کے، سر اس طرح یہ جو پروجیکٹ عمران ہے نا اور یہ یوتھیا وائرس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دنیا بھر میں یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اور کافی ساری کامیابی ہے۔ راجہ عادل کی گرفتاری اور اے جڑے شہین صبائی ٹائپ کریکٹر نے ان کے خلاف جو کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اس سے جو ہے نا بڑی کامیابی فی الحال نہیں ملی، کیونکہ یہ آپ کی ریچ سے باہر تھے۔ پاکستان جب کو بولے گا تو انہوں پولیس پھڑ لے گی یا کوئی ایف آئی آ جائے گی یا کوئی ویگو ڈالا آ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن انہاں دے نال تسی کچھ نہیں کر سکتے سو۔ اب بڑا پکا جا ہتھ پہ ہے اور یہ وہاں پر پریشانی میں آئے ہیں، اور اب ان کی جو ہے نا ذرا منہ نو بریکاں وجیاں فی الحال ہلکیاں جی وجیاں نے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں دے منہ نو باقاعدہ چھکو پہن گے اور ان کی جو بریکس ہے نا وہ جیم ہو جانی ہیں، یہ مکمل طور پہ سکون.com میں آ جائیں گے، اس لیے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے نا وہ بڑا سٹرونگ ہے۔ 9 مئی کے واقعات جو ہے نا وہ چھوٹی کام نہیں سی گا پائیں،
نکی موٹی واردات نہیں سی گی، اس کے پیچھے پوری ایک منظم سازش ہے۔ اب حالات جو ہیں وہ پاکستان کی فیور میں چل پڑے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ولاگ، یعنی کہ جو رات کو میں نے ولاگ کیا تھا، اس میں بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے نا اودی چائنا نے کیویں مدد شروع کرتی، ٹھیک ہے، اے تیل دی مد وچ، ٹھیک ہے، حالات بہتری کی طرف جائیں گے اب انشاءاللہ تعالیٰ۔ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں، پروجیکٹ عمران کے جتنے بھی کریکٹر ہیں، یہ سب پریشان ہوں گے۔ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے۔ جیسا بھی لگ رہا ہے لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔